کراچی میں کون لیڈ کر رہا ہے اس احتجاج کو، اور کیا صرف جماعت اسلامی کے ہی کارکنان موجود ہیں یا عوام بھی ساتھ دے رہی ہے اس دھرنے میں جماعت اسلامی کا؟ جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر جو قیادت ہے وہ امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہے وہ مولانا مظفر یہاں پر کر رہے ہیں، اور کچھ روز قبل جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان نے بھی یہاں پر خطاب کیا۔ لوگوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو نہ صرف جو ہے وہ دیگر شہروں کے لوگ جو ہے وہ اس دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں، بلکہ کراچی کے جو دیگر لوگ ہیں، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیادوں پر یہاں جمع ہوتی ہے۔ ابھی صبح سویرے کا وقت ہے تو یہاں پر زیادہ تر کیونکہ لوگ جو ہے وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ہی ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تو وہ افراد جو ہے وہ رات کے اوقات میں اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، لیکن صبح جب قیادت جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ ایک جمع غفیر جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوتا ہے اور بیٹھ کر جو ہے وہ نہ صرف کہ آپ نے بتایا کہ کیونکہ تمام لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہیں اور وہ دھرنے میں اپنے مسائل کی وجہ سے وہاں پر بیٹھے ہوئے رات کو گھروں کو بھی چلے جاتے ہیں، خواتین اور بچوں کی کتنی تعداد دیکھ رہی ہیں آپ یہاں پر؟ اور جس طرح سے گورنر سندھ کی جانب سے ناشتہ بھجوایا جاتا رہا اور پانی بھجوایا جاتا رہا، تو کیا ایسا کچھ آج بھی دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ جب قیادت یہاں پر آتی ہے تو گورنر ہاؤس کی جانب سے جو ہے وہ تمام تر انتظامات بھی دیکھے جاتے ہیں، نہ صرف گورنر ہاؤس بلکہ مختلف جو تاجر برادری ہے ان کی جانب سے بھی، تو کھانے پینے کا اور پانی کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ یہاں پر موجود لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، خواہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو یا نہ ہو، لیکن کیونکہ جو ہے وہ خاص طور پر بجلی کے مسائل پہ بات کی جا رہی ہے اور کراچی والے بجلی کے مسائل سے خاصے پریشان ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں۔ سر یہ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس دھرنے کے حوالے سے، اور آپ کہاں سے جو ہے وہ اس دھرنے میں شریک ہیں؟ میں ملتان سے بلیو کرتا ہوں، اور اس سے پہلے اس کے بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ کئی پارٹیوں میں بھی وقت گزارا ہے، مگر اس وقت جو پاکستان میں جو جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے اس کے معیار کا کوئی پارٹی ابھی تک میں نے اپنی زندگی اور ہوش میں نہیں دیکھی۔ دھرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر غریب اور امیر کے لیے ناسور بنا ہو، بے شک وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، بے شک وہ غریب عوام ہو، بجلی کے الیکٹرک اور اس کے بعد بچوں کی پڑھائی، کھانا پینا، یہ سمجھو کہ جس بندہ جو ایک دن کے اندر 800 سے 1000 روپے کماتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ یہ سمجھو کہ 500 سے 800 روپے اس کا اپنا گھر کا خرچہ ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، اس کے بعد مکانات کے کرائے وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، ٹیکس وغیرہ شامل کر کے غریب آدمی اگر 25 سے 30 ہزار روپے کماتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقے ہیں ان کے خاصے مسائل ہیں، کیونکہ تنخواہ جو ہے وہ تنخواہیں محدود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، تو جماعت اسلامی یقینی طور پہ یہ بڑے اہم مسائل ہیں جس کی نمائندگی کے لیے جماعت اسلامی اس وقت دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ یہ مقام کون سا ہے کراچی میں جہاں پہ یہ دھرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلی حکمت عملی کیا دکھائی دے رہی ہے؟ اگر بات نہ بنی تو پھر کیا اس دھرنے کا دائرہ بڑھایا جائے گا؟ جی بالکل، یہاں میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو میرے بالکل جو ہے وہ الٹے ہاتھ پہ گورنر ہاؤس ہے، اور پیچھے جو ہے وہ مین جو ہے وہ زینب مارکیٹ ہے، سامنے جو ہے وہ فارا چوک ہے، تو مین جو ہے وہ گورنر ہاؤس روڈ پر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ دھرنا دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ ابھی لگ یہی رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دھرنے کا سلسلہ جب تک مسائل حل نہیں ہوتے تب تک جاری رہے گا، کیونکہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ایسا لگ نہیں رہا کہ اس دھرنوں کو اور احتجاج کو جو ہے وہ سیریس لیا گیا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے 12 بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو موجود قیادت ہے وہ عوام کو لے کر جو ہے وہ تاجروں کی طرف جو ہے وہ جائے گی، اور سڑکوں پر نکلنے کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور 12 بجے جو ہے وہ ایک مارچ کیا جائے گا، جس کے بعد مختلف مارکیٹس میں جا کر جو ہے وہ تاجروں اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ دھرنے میں آنے کی دعوت دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے ربیہ، یہ بھی بتائے گا کہ ٹھیک ہے ربیہ، ہم آپ سے بھی مزید جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے رہا کریں گے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ اچھا، ہم دیگر شہروں سے بھی جو مختلف دھرنے کی اس وقت صورتحال ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 12 بجے ایک لانگ مارچ کی کال بھی ہے۔ 12 بجے اگر لانگ مارچ ہوتی ہے اس کی قیادت کون کرتا ہے اور کتنی کامیاب لانگ مارچ ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہمارے اگلے مہمان نے، جی ہاں، امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ امیر العظیم صاحب، آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ کے اندر۔
अंदर हमारा मॉर्निंग शो जिसके अंदर मुसलसल बात कर रहे हैं, आपके धरने को कवर किया जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप का मुद्दा ये है, आपका दावा ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी के लिए आप आएँ। तो सबसे पहले तो काबिल तारीफ़ है ये अमर कि किसी पार्टी को कम अज़ कम एहसास हुआ, लेकिन जिस तरह का बेज़रर और जिस तरह का अंदाज़ आपने अपनाया है, असूली तौर पे तो यही होना चाहिए, लेकिन शायद हमारी हुकूमत के लिए एक आदत बन चुकी है हमारे हुक्मरानों की कि जब तक पहिया जाम हड़ताल ना हो, जब तक रखना ना डाला जाए हुकूमती पहिए में, तो फिर मुतालबात मनवाने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। आपको लगता है कि यही पॉलिसी अभी तक आपके मुतालबात को मंजूर ना करवाने की वजह बन रही है? बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद मुझे और बल्कि यकीन है कि बिल आखिर ये पॉलिसी सिर्फ इस मुल्क के मौजूदा ही नहीं, इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं इनको हल करेगी। पाकिस्तान में एक इजारादारी का माहौल है, हर चीज चंद लोगों के कब्जे के अंदर मौजूद है, आम आदमी पिस रहा है और फिर मिडिल क्लास पिस गया है। इस महंगाई और बिजली के टैरिफ की वजह से इंडस्ट्रियल जो हमारा पहिया है वो रुक गया है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। तो ये पूरी कौम का मसला बन चुका हुआ है। ये लोअर मिडिल क्लास से लेके ये अपर क्लास तक सबको अपने, और वो भी नाकाम हो गया। क्या समझते हैं ये जो मार्च है अब आप करने जा रहे हैं, इसमें कितनी कामयाबी आपको मिलेगी? क्योंकि हुकूमत तो बार बार जो है वो आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन पता नहीं मुज़ाकरात किस तरह से किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात तो नाकाम ही होंगे। मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे तमाम हुज्जत है, ये मफाद परस्तों का गिरोह है। इन्होंने कभी अपनी मुराद नहीं कम करनी, कभी इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इन्होंने जो अय्याशियां की हुई हैं जिसके ये आदी बन गए हैं और हर हुकूमत में ये शामिल होते हैं। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं, एक तबकाती कश्मकश बन चुकी हुई है। लिहाजा मुझे तो पूरा ये अंदाजा है कि मुज़ाकरात जो है वो तो नाकाम होंगे। तो फिर अगर अमीरुल अज़ीम साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम ही होंगे, तो फिर वे आउट क्या है? आपने तो ये भी मुतालबा किया था कि टेक्निकल कमेटी या टेक्निकल नुमाइंदों को, वजारत तवानाई के नुमाइंदों को शामिल किया जाए ताकि असल जो मुद्दा है उसके हल की तरफ आया जा सके। वो भी पूरा नहीं हो सका, तो फिर हल कैसे होगा ये मसला? अच्छा जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जिन लोगों को शामिल करने की बात की थी कल, बहरहाल उस कमेटी ने कहा ठीक है, चेयरमैन वापडा को भी शामिल कर लेते हैं, ऑडिटर जनरल को भी शामिल कर लेते हैं। वो मान तो गए हैं क्योंकि हमारी डिमांड बड़ी जेन्युइन है। मुज़ाकरात के अंदर तो वो तस्लीम करते हैं, कोई उनके पास अब लॉजिक नहीं रह गई सिवाय इस लॉजिक के कि अपने आप को अवाम के लेवल पर ले आए। वो अपने आप को अवाम के लेवल पर नहीं लाना चाहते। हम ये कहते हैं कि अगर अवाम का म्यार जिंदगी नहीं बढ़ा सकते तो अपना कम कर लीजिए ताकि कोई मसावात हो, बराबरी हो। अच्छा, वो भी अब नहीं कर रहे। अब मेरा ये ख्याल है कि अवाम चूंकि हमारा साथ दे रहे हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगला रास्ता क्या होगा? हम लोगों को कहेंगे हड़ताल के लिए तैयार हो जाइए, उससे अगले मरहले में कहेंगे पहिया जाम के लिए तैयार हो जाइए, उसके अगले मरहले में कहेंगे कि आप सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाइए। कितना आगे तक सर जाना पड़ेगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कभी आप हड़ताल की कॉल, फिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल और फिर सिविल नाफरमानी का आप कहेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात जो वो कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे? इसको बैठकर कोई ऐसा पॉइंट रख लिया जाए जिसके ऊपर कोई वे आउट जिसकी वजह से निकला जा सके इन तमाम मसाइल से? अच्छा, मेरा जो तारीखी शऊर है वो तो मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि जब तबकाती कश्मकश बन जाती है तो इन बड़े लोगों से फिर मसाइल हल नहीं हो पाते, इन्हें अपनी कुर्बानी देने की कोई आदत नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है कि हल हो जाए, मेरी तो दुआ होगी, मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन जो तारीख का शऊर है वो हमें कुछ और बता रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बिल आखिर इस अवामी जद्दोजहद में कामयाब होना है। ये अब हो जाएगी। कितनी है सर आपके साथ इस वक्त? मेरा ख्याल है जी, अवामी सपोर्ट तो ये है कि गर्मियों का ये मौसम था, बारिश थी, हबस थी, हमने इस्लामाबाद में लोगों को पहुंचने की कॉल दी, लोग आए। आप पिंडी में बैठने की बात की तो लोग बैठ गए, जाने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज हमारी हाजिरी बढ़ती चली जा रही है। फिर उसके अलावा आप जब सर्वे करेंगे तो लोगों का ये कहना है कि भाई ये हमारा मसला है, लोग हमारे साथ घर बैठे एक यकजहती का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल अमीरुल अज़ीम साहब, लोगों का मसला तो है लेकिन अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी। क्या उसकी एक वजह ये तो नहीं है
کہ آپ لوگوں کی فلائٹ سولو ہے، دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں چاہے وہ JUI ہو یا پھر PTI ہو، اگر ان ساروں کو ایک متحدہ اپوزیشن بنائی جاتی، وہ سڑکوں پہ آتی تو اس کا اثر زیادہ نہ ہوتا اور حکومت کو مطالبات منوانے میں آسانی ہوتی آپ کے لیے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب ہم پچھلا ایک تاریخ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو جب اس طرح کا اتحاد بنتا ہے تو وقتی طور پر سے کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اس اتحاد کے اندر بعض پارٹیاں، اس کے اندر جو شامل لوگ ہیں جو اسی طبقے سے شامل ہیں، جو مطلب بجلی کے گھروں کے مالک ہیں، ملوں کے مالک ہیں، کارخانے دار ہیں، مراعات یافتہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پھر بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے تو تحریک کو، جو عوامی تحریک ہوتی ہے، اس کو اچک لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے۔ ہمیں کسی سر، آپ پارٹی نے 11 اگست کی تاریخ اناؤنس کی ہوئی ہے کہ آپ لاہور میں بھی دھرنا دینے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا حکمت عملی آپ کے پاس، کیا لائحہ عمل ترتیب دیا اب تک؟ دیکھیے 11 تاریخ کو بھی ہم نے لاہور کی کال دے دی ہے، 12 تاریخ کو پشاور کی کال دے دی ہے، 16 کو ہم نے پشاور کی کال دے دی ہے۔ گویا ایک اس پنڈی کے دھرنے سے اور دھرنے جنم لے رہے ہیں، اور یہ دھرنے صرف صوبائی ہیڈ کوارٹر تک محدود نہیں رہیں گے۔ ہم ان دھرنوں کو پورے ملک کے چوراہوں پر پھیلانا چاہیں گے اور انشاءاللہ اس طرف جائیں گے، تبھی تو سول نافرمانی کی تحریک کا ایک منظر بنے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے امیر العظیم صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی، اور امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی معاملات کو حل کر لیا۔ اور بات پھر وہی ہے کہ اگر آرام سے مذاکرات سے مل بیٹھ کے کسی چیز کا حل نکال لیا جائے تو پھر عوام کو تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے، اور ایک جو حکومتی پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہم نے ماضی کے اندر اس طرح کی تاریخ مثالیں موجود ہیں اور اس کا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ 126 دن کا جو دھرنا تھا اس نے بڑا نقصان پہنچایا تھا ملک کی اکانومی کو، اور اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے۔ لیاقت بلوچ بھی ہے جماعت اسلامی کے رہنما، ان کا اس ساری احتجاجی تحریک سے متعلق کیا کہنا ہے وہ بھی سنیں۔ IPPs ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس میں گزشتہ 30-40 سالوں سے اس اندھے کنویں میں قومی وسائل کا عوام کے خون پسینے کی کمائی کو غرق کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پوری مضبوطی کے ساتھ یہ بات اٹھائی ہے، اور آج حکمرانوں کے پاس ہمارے مطالبات کو رد کرنے کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ کل کے بارے میں جو ہم نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق ہمارا مارچ ہوگا اور عوامی مسائل پر ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔